بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، طاہر القادری صاحب کی ایک پوری سیریز موجود ہے سوشل میڈیا پہ، بارہا تقاضا کیا گیا کہ اس کا تفصیل سے رد کیا جائے، اور انشاءاللہ اب ہم شروع کر رہے ہیں کہ طاہر القادری صاحب نے کہ جو اہل بیت اور اصحاب کے درمیان یعنی ان کے چہتے اصحاب کے درمیان معاملات رہے، ان میں کتنی حقیقت تھی، چونکہ طاہر القادری صاحب نے جو چیز بیان کی ہے وہ حقیقت سے بہت دور ہے۔ اب طاہر القادری صاحب گفتگو کر رہے ہیں، جو ہم نے آج پہلا موضوع انتخاب کیا وہ یہ کہ جناب طاہر القادری صاحب سر توڑ جوڑ کوشش کر رہے ہیں یہ ثابت کرنے کی کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے جنازے میں حضرت ابوبکر، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، حضرت عمر وغیرہ نے شرکت نہیں کی، بلکہ حضرت ابوبکر نے نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ یعنی اب اس بہت بڑے جھوٹ کی جو انہوں نے عمارت کھڑی کی ہے، اس عمارت کی بنیاد اتنی کمزور ہے کہ ابھی آپ ان کی گفتگو سماعت فرمائیں گے، انشاءاللہ ہم ایک ہی پھونک سے اس عمارت کو گرا دیں گے۔ وہ انشاءاللہ ابھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ تمام برادران سنت بھی جو ہیں وہ آج کی ہماری اس گفتگو کو ملاحظہ فرمائیں۔ انشاءاللہ 2 قسطوں میں ہم طاہر القادری صاحب کے اس اعتراض کا جواب دیں گے۔ ملاحظہ کرتے ہیں دوسرا کلپ طاہر القادری صاحب کا۔ پھر اس کے بعد علامہ ذہبی لسان المیزان میں بیان کرتے ہیں، جلد 5 صفحہ 240 اور حدیث رقم روایت نمبر 840، اس میں بیان کرتے ہیں سیدنا امام جعفر صادق کا قول۔ اب سن لیجیے، وہ روایت امام زین العابدین کی تھی، امام سیدنا صدیق اکبر کا جنازہ پڑھانا۔ اب سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کی روایت دیتے ہیں علامہ ذہبی۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدہ کائنات کا وصال رات کو ہوا، فجاء ابو بکر و عمر و عثمان و طلحہ، چاروں صحابہ سید ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، طلحہ سارے پہنچ گئے، اور فقال ابو بکر لعلی تقدم، سیدنا صدیق اکبر نے کہا نماز جنازہ کی صف میں کھڑے ہوئے کہ آپ آگے بڑھیے اور نماز جنازہ پڑھائیے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ شرکت ہی نہیں کی جنازے میں اور شرکت کرنے نہیں دی گئی، تو یا حضرت علی شیر خدا نے پڑھایا ہے تو ان کو مولا علی شیر خدا کو سیدنا صدیق اکبر نے آگے کیا مصلی پر کہ آپ پڑھائیے، آپ شوہر ہیں، اور صدیق اکبر نے پڑھایا ہے اگر تو مولا علی شیر خدا نے قسم کھا کے کہا آپ کے سوا کوئی نہیں پڑھایا۔ اور اکثر روایات اور ارجح قول اقابیل میں سے وہ صدیق اکبر کے نماز جنازہ پڑھانے کے حق میں ہے۔ محب طبری نے بھی ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ میں روایت کیا، جلد اول صفحہ 54، اور وہ امام مالک بن انس ان سے روایت کرتے ہیں، امام اہل مدینہ۔ اب ان کی روایت وہ فرماتے ہیں صلی علیہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام مالک کہتے ہیں کہ سیدہ کائنات، امام مالک سے بڑھ کر محقق اہل مدینہ کے احوال کا اور کون ہے، فرماتے ہیں ابو بکر صدیق نے جنازہ پڑھایا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر ایک اور روایت بڑی عظیم محب طبری نے الریاض النضرہ فی مناقب العشرہ، جلد 2 صفحہ 96، اس میں لائے ہیں امام مالک، اور روایت لائے ہیں امام جعفر الصادق سے۔ یہ تو کل ائمہ اطہار اہل بیت بتا رہے ہیں ابو بکر صدیق نے جنازہ پڑھایا، آپ کس راہ پہ چلے ہوئے ہیں؟ اور نوجوانوں کو کیا بہکا رہے ہیں یہ لوگ، کیا بتا رہے ہیں؟ اگر آپ کی کتابیں نہیں لکھتی تو اس کا جواب بڑا واضح ہے کہ جب خلفائے راشدین کو معاذ اللہ کافر کہنا شروع کر دیا، مرتد بنا دیا، غاصب بنا دیا، ظالم بنا دیا، تو آپ کی کتابیں اس طرف کیوں آئیں گی؟ وہ تو سارا افسانہ خراب ہو جاتا ہے۔ ذرا دوسروں سے بھی پوچھ لیا کریں، نیوٹرل محدثین سے، ائمہ سے، محققین سے، مورخین سے، اور ان کے طرق اور اسانید کے ساتھ ائمہ اہل بیت سے پوچھیں۔ سو امام مالک روایت کرتے ہیں ان جعفر ابن محمد، سیدنا امام جعفر سے، امام جعفر روایت کرتے ہیں ان نبی یعنی ان امام محمد الباقر، امام محمد الباقر سے، وہ روایت کرتے ہیں ان جدی علی ابن الحسین، امام زین العابدین سے۔ یہ پوری سند ائمہ اہل بیت کی سند ہے، اور وہ فرماتے ہیں امام جعفر الصادق ان امام محمد الباقر ان علی زین العابدین، ائمہ اطہار اہل بیت کی سند۔ کہتے ہیں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان وصال ہوا، فحضرها ابو بکر و عمر و عثمان و زبیر و عبد الرحمن بن عوف، تمام خلفاء راشدین یکے بعد دیگر صحابہ کرام پہنچ گئے، ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف سب پہنچ گئے۔ جب جنازے کے لیے آپ کی چارپائی مبارک رکھی گئی، حضرت علی نے کہا تقدم یا ابا بکر، آپ آگے بڑھیے اور آپ نماز جنازہ پڑھائیے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا آپ موجود ہیں تو آپ پڑھائیے۔ انہوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم، فواللہ لا یصلی علیہا غیرک،
ابو بکر صدیق خدا کی قسم آپ کے سوا کوئی جنازہ نہیں پڑھائے گا. چنانچہ آپ آگے بڑھے فصلی علیہ ابو بکر، تو انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی. ارے سیدنا صدیق اکبر کی نماز جنازہ پڑھانا اور مولا علی شیر خدا کا قسم کھا کے کہنا کہ آپ کے سوا کوئی نہیں پڑھائے گا، آپ خلیفۃ و رسول ہیں، یہ تو روایت ساری اہل بیت پاک کے اماموں کی روایت ہے، یہ تو دوسروں کی روایت ہی نہیں ہے. اسی طرح مقدسی امام مقدسی روایت کرتے ہیں ذخیرۃ الحفاظ میں جلد 2 اور صفحہ 1172، روایت نمبر 2493، اس میں روایت میں بھی یہی ہے. اور اس میں یہ کہ سیدہ کائنات کا وصال ہوا مغرب اور عشاء کے درمیان، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، طلحہ، زبیر اور سعید سارے پہنچ گئے. جماعت کثیر، صحابہ کرام کی کثیر جماعت اسی لمحے پہنچ گئی. اور امام مالک روایت کرتے ہیں، اور امام مالک پھر روایت کرتے ہیں حضرت امام جعفر بن صادق سے، جو میں نے پوری روایت ائمہ اطہار اہل بیت کی دی. تو انہوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ ابو بکر نے کہا فقال ابو بکر لعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے علی آپ نماز جنازہ پڑھائیں. مگر سیدنا علی شیر خدا نے کہا لا واللہ لا تقدمت وانت خلیفۃ رسول اللہ، خدا کی قسم میں آگے نہیں بڑھوں گا، میں آگے نہیں بڑھوں گا، وانت خلیفۃ رسول اللہ لا تقدم، خدا کی قسم میں آگے نہیں بڑھوں گا، آپ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، خلیفۃ رسول موجود ہو تو میں نماز جنازہ کی امامت کیسے کراؤں. قال فتقدم ابو بکر فصلی علیہ فکبر علیہ اربا ودفن لیلا، ودفن علیہ، وہ آگے بڑھے، خلیفہ رسول کو کہا آپ پڑھائیں گے. سیدنا صدیق اکبر نے نماز جنازہ پڑھائی، 4 تکبیریں پڑھی گئیں. پھر آپ کو مولا علی شیر خدا نے دفنہا لیلا، رات کو پھر آپ کی تدفین فرمائی. اور آخری ریفرنس، اب میں نے آپ کو 14 کے 15 تمام کتب کے حوالہ جات ائمہ حدیث کے، ائمہ اطہار اہل بیت کے، محدثین کے، مورخین کے دے دیے، یہ 15 کتابوں سے دے دیے کل. تو آپ 50 پہ چلے جائیں، ہمارے ہاں ائمہ اطہار اہل بیت. جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا، ہم نے مکمل گفتگو ان کی چلائی جو انہوں نے حوالہ جات پیش کیے. آپ کی خدمت میں عرض کریں، ہمیں تعجب ہوا واقعاً، بالخصوص طاہر القادری صاحب کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، جتنے بھی چاہنے والے ہیں، ہم ان سے کہیں گے کہ آپ نے ناراض نہیں ہونا. اگر طاہر القادری صاحب نے ایسی گفتگو کی ہے جس کا بھی آپ جب جواب سنیں گے تو آپ کو بھی تعجب ہوگا کہ واقعاً طاہر القادری صاحب جیسی شخصیت، جو اتنا بڑا نام، شیخ الحدیث، شیخ الاسلام، پتہ نہیں کیا کیا القابات دیے جاتے ہیں ان کے ہاں، ایک ابتدائی کتاب. میں طاہر القادری صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ قبلہ جو آپ کی ٹیم ہے نا، جو آپ کو یہ پیپر ورک کر کے دیتی ہے، ان کے اوپر تھوڑا سا مزید کام کریں، ان کو کہیں پکا اور اچھا کام کیا کریں. اگر تنخواہ لیتے ہیں تو اگر کہیں سے کسی ویب سائٹ سے اگر مال اٹھا بھی رہے ہیں تو اچھے طریقے سے مال اٹھائیں، اور خود بھی آپ ایک دفعہ اس پہ نظر ثانی کر لیا کریں تاکہ ایسی شرمندگی نہ ہونی پڑے. ہم جب جواب آپ یعنی جب آپ کبھی بھی میں نے آپ کو جواب دیا ہے یعنی کسی بھی کلپ پہ، تو مجھے واقعاً تعجب ہوا ہے کہ میں کسی ایک گلی محلے کے بچے کو جواب دے رہا ہوں یا طاہر القادری صاحب جیسی شخصیت کو جواب دے رہا ہوں. اب دیکھیں لسان المیزان، آپ نے کہا علامہ شمس الدین ذہبی بیان کرتے ہیں. یہ لسان المیزان کس کی کتاب ہے؟ شمس الدین ذہبی صاحب کی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو عبارت آپ نے پڑھی ہے وہ میزان الاعتدال میں ہے، وہاں وہی عبارت من و ان علامہ شمس الدین ذہبی نے نقل کی ہے، لیکن لسان المیزان میں ابن حجر عسقلانی نے نقل کیا اس کو. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو آپ نوٹ کیا کریں اور اپنی ٹیم کو بھی تھوڑا سا سمجھایا کریں کہ آپ کو صحیح سے پیپر ورک کر کے دیا کریں. اب ناظرین آتے ہیں ان کے، یعنی یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب بات تھی، ہمیں سن کر واقعی تعجب ہوا کہ لسان المیزان میں شمس الدین ذہبی بیان کر رہے ہیں، اور وہ ہم آپ کو عبارت دکھا بھی دیتے ہیں کہ جو انہوں نے بیان کی ہے تاکہ واضح ہو جائے. لسان المیزان میں ان کی بات درست ہے، عبارت ہے، لیکن لسان المیزان کس کی کتاب ہے؟ وہ شمس الدین ذہبی صاحب کی نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیں، یہ جی لسان المیزان کس کی ہے جی؟ آپ ملاحظہ خود دیکھیں، ابن حجر عسقلانی. ایک چھوٹا سا بچہ بھی جانتا ہے کہ لسان المیزان، یعنی جو بھی ان چیزوں کو پڑھتا ہو اسے معلوم ہے کہ لسان المیزان ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے. اس کی 4تھی جلد میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر صفحہ نمبر 557، ٹھیک ہے، اس میں جو راوی ہے اس کا نمبر کیا ہے؟ 4399. کون ہے جی؟ عبداللہ بن محمد بن ربیعہ بن قدامہ القدامی، یہ راوی ہے. اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے جس کے بارے میں کہا عہد الضعفاء، ٹھیک ہے، ضعفاء روات میں سے ایک یہ راوی ہے، اور وہی جو یہ روایت پڑھ رہے تھے
फ़क़ाल अबू बकर अली तक़द्दम फ़सल, वो आप आगे हों नमाज़ पढ़ें का ला वल्ला ला तक़द्दम, तो मैं नहीं आगे बढ़ूँगा, वन तख़लीफ़त रसूल फ़लाँ फ़लाँ फ़तक़द्दम अबू बकर व कब्बर अरबा, और जनाब अबू बकर आगे होते हैं और जनाब ज़हरा पे 4 तकबीरें जो हैं वो पढ़ते हैं। ये इन्होंने रिवायत पढ़ी, जो कि खुद पीछे से आप अगर मुलाहिज़ा फरमाएं, देखें पेपर वर्क ऐसे होता है। पेपर वर्क आपने किया हो ना, आपको किसी ने स्क्रिप्ट लिख के दिया हो, तो माँ कबल व माँ बाद, पहले क्या था बाद में क्या था आपको नहीं बताया जाता। तो ये एक ज़ईफ़ रावी की रिवायत है, जो अभी हम इस रिवायत का ऑपरेशन भी करेंगे इंशाअल्लाह। फ़कत आपको ये बताना मकसूद था कि ये लिसानुल मीज़ान शम्सुद्दीन ज़हाबी की नहीं है। ठीक है जी, अब आ जाएँ इस मौजू के ऊपर। ताहिरुल क़ादरी साहब आपको, आपके हवारियों को, आपके शागिर्दों को ये मकतब तशय्यो के एक छोटे से नुमाइंदे की तरफ से, एक छोटे से तालिब इल्म की तरफ से चैलेंज है, एक रिवायत सही सनद आप पेश करें कि जनाब अबू बकर ने जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नमाज जनाजा में शिरकत की। एक रिवायत सही सनद पेश करनी है। झूठी, मनगढ़ंत और ज़ईफ़ रावियों की रिवायतें वो नहीं पेश करनी। वो तो मैं बताऊँगा टोटल 6 रिवायतें, उन 6 रिवायतों का भी आपके सामने ऑपरेशन करेंगे इंशाअल्लाह इन 2 किस्तों में, और बता देंगे कि आपकी पूरी इमारत जो है वो एक फूंक पे खड़ी है, फूंक मारो सारी गिर जाएगी, इतने कमज़ोर और झूठे रावी हैं। जब फ़ज़ाइल अहले बैत की बात आती है तो तमाम इन मौलवियों के मुंह बन जाते हैं और कहते हैं जी इसका रावी ज़ईफ़ है, फ़लाँ रावी ज़ईफ़ है, ये इसमें मसला है, इसकी सनद में ये मसला है, इसके मतन में ये मसला है। लेकिन इस तरह की झूठी और मनगढ़ंत रिवायतों की बेस पर क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अहले बैत और खुलफा के दरमियान शीर व शकर वाला मामला था। चलते हैं जी अब तमाम रिवायात की तरफ। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी से हम इन 2 किस्तों में इन 6 रिवायतों का ऑपरेशन करेंगे आपके सामने। मुलाहिज़ा फरमाएं, सबसे पहली रिवायत हिलियतुल औलिया, किसकी? अबू नुएम इस्फ़हानी की। इसकी अलजुज़ राबे, चौथी इसकी जिल्द है। जब हम इसमें जाते हैं सफ़ा नंबर 96, रिवायत की सनद को भी आपने मुलाहिज़ा करना है। ठीक है जी, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन जाफ़र, उसके बाद आ जाएँ मोहम्मद इब्ने ज़ियाद अन मैमून इब्ने मेहरान अन इब्ने अब्बास, यानी इब्ने अब्बास की रिवायत है। ठीक है, जो मोहम्मद इब्ने ज़ियाद, मैमून इब्ने मेहरान, रावियों के नाम जहन में रखने हैं। मोहम्मद इब्ने ज़ियाद, मैमून इब्ने मेहरान, वक़ब्बर अबू बकर अला फ़ातिमा अरबा, के जनाब अबू बकर ने जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर 4 तकबीरें कहीं। ये पहली रिवायत। अब चलते हैं इस रिवायत की हकीकत देखते हैं कि इस रिवायत की हकीकत क्या है। अच्छा जी, मुलाहिज़ा करें याहया इब्ने मईन की अत-तारीख़। ठीक है, जब हम इसमें जाते हैं इसकी चौथी जिल्द सफ़ा नंबर मुलाहिज़ा फरमाएँ ग़ालिबन 392 है। हो क़ाल याहया मोहम्मद इब्ने ज़ियाद अत-तहान, जो उसकी सनद में था, क्या है जी? काना कज़्ज़ाबन ख़बीसन यानी क्या है जी? एक कज़्ज़ाब और ख़बीस रावी की रिवायत को लाकर इतना आपने जनाब पुरजोश तकरीर कर डाली। कहाँ लेकर जा रहे हैं नौजवानों को? आप कहाँ लेकर जा रहे हैं कज़्ज़ाब और ख़बीस रावियों की रिवायत के साथ? ठीक है, ये टोपी तो आप पहना रहे हैं, जो आपने वैसे भी पहनी हुई है, लोगों को भी पहना रहे हैं। तो ये इसका मोहम्मद बिन ज़ियाद का हाल था। अच्छा जी, अभी ये अब मुख्तसरन ये यकीन करें मुख्तसरन बयान कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, वरना तफसीलात के साथ अगर हम बयान करने बैठे तो आपने जो लेक्चर दिए हैं फ़कत इन्हीं रिवायात के ऊपर, उनके रावियों के ऊपर बहस करें तो वो आपके तमाम लेक्चर एक तरफ और हमारा एक जवाब और एक लेक्चर एक तरफ। मुलाहिज़ा फरमाएं किताब ज़ुअफ़ा जनाब नसाई की, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर देखिए जनाब मोहम्मद बिन ज़ियाद साहिब मैमून इब्ने मेहरान मतरूकुल हदीस, यानी एक मतरूकुल हदीस जो शदीद जर्ह तसव्वुर की जाती है इल्म जर्ह व तादील में, मोहम्मद बिन ज़ियाद के ऊपर वो नाफिज होती है। और अमर इब्ने ज़ुरारा मोहम्मद इब्ने ज़ियाद युत्तहमो बिवदइल हदीस, मोहम्मद बिन ज़ियाद जो है इसके बारे में क्या है कि ये रिवायतें घड़ा करता था। एक रिवायात घड़ने वाले रावी की रिवायत लेकर आप तशय्यो को ऐसे लेक्चर झाड़ रहे हैं कि जैसे पता नहीं आपने कितना बड़ा तीर मारा और बहुत सही सनद रिवायत लोगों के सामने रख दी। ताज्जुब की बात है, ये ताहिरुल क़ादरी साहब है जनाब इनके। बाकियों की तो आप हालत छोड़ देना, जब ताहिरुल क़ादरी साहब की ये हालत है, बाकियों के ऊपर तो आप फातिहा भी ना पढ़ें, बस सकूत इख्तियार करें। मसाइलुल हर्ब जनाब करमानी की किताब, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर देखें क्या पूछते हैं। जनाब अहमद से सवाल होता है, ठीक है, इसी रिवायत के बारे में सवाल किया जा रहा है। तो क्या कहते हैं इसी रिवायत के बारे में, जब जनाब अहमद से सवाल होता है, क्या कहते हैं? हाज़ा कज़्बुन लैसा लहू अस्ल, भाई ये सीधा झूठ है। ताहिरुल क़ादरी साहब सीधा झूठ बोल रहे हैं आप, ठीक है। साहिब हाज़ा काना यदउल हदीस, रिवायतें घड़ा करता था भाई ये। नमा रवाहु मोहम्मद इब्ने ज़ियाद तहान व काना यदउल हदीस,
کانا یدعو الحدیث، روایتیں ایک نہیں، روایتیں گھڑنا اس کا شیوا تھا، وہ روایتیں ہی گھڑتا تھا، اور ایسے روایات گھڑنے والے کی روایت کے ساتھ تشیع کے اوپر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ ہمیں ایسے افراد ملتے ہیں۔ اس کے بعد خود انہوں نے جو حوالہ جات پیش کیے وہ آپ اسی میں سب حوالہ جات آ جائیں گے۔ ریاض النظرہ سے، ذخائر القبا سے بھی پیش کر رہے تھے، وہ بھی محب الدین طبری کی کتاب ہے، اور ریاض النظرہ بھی انہی کی کتاب ہے۔ اس کی پہلی جلد میں ہم چلتے ہیں تو اس روایت کے بارے میں کیا ملاحظہ فرمائیں، الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ، یہ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں جی، الجزء الاول، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو اسی روایت کے متعلق، ٹھیک ہے، وہی جو آ رہے تھے جناب، یہ پچھلے صفحے پہ ملاحظہ 175 اور 176 پہ آپ اس کو دیکھیں گے، کیا ہے جی، وفی بعد طرقہ فکبر علیہ اربع، بس اس یعنی اس طرح کے متن کے جو بعض طرق آئے ہیں ان میں کیا ہے 4 تکبیریں کہیں، وہذا، اچھا یہ بات ٹھیک ہے، نہیں، محب الدین طبری صاحب کہتے ہیں وہذا مغایر لما جاء فی الصحیح، یہ مغایرت رکھتی ہے، مخالف ہے کس کے، اس بات کے کہ جو صحیح یعنی صحیح بخاری میں جو بات آئی ہے، صحیح مسلم میں جو بات آئی ہے اس سے یہ بات ٹکراتی ہے۔ فَإِنَّهُ وَرَدَ فِي الصَّحِيحِ، کیوں، اس لیے کہ جو چیز صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں وارد ہوئی ہے وہ یہ کہ ان علی لم یبایع ابا بکر حتی ماتت فاطمہ، کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی جب تک وفات نہیں ہو گئی امام علی نے جناب ابو بکر کی بیعت نہیں کی، اور وہاں پر یہ پوری داستان اور واقعہ نقل ہوا ہے کہ ان کو اصلاً اطلاع نہیں دی گئی، انہوں نے جب اطلاع نہیں تھی تو شرکت کہاں سے کر لی تھی، تو یہ چیز جو آپ بیان کر رہے ہیں 4 تکبیریں کہیں، یہ مغایرت رکھتی ہے، یہ بات ٹکراتی ہے۔ تو یہ جو آپ حوالے پیش کر رہے تھے تو یہ ان حوالوں کا آپ کی خدمت میں جواب تھا۔ اس کے بعد جو اگلی روایت ہے، اب آگے ہم دوسری روایت کی طرف۔ پہلی روایت کا ہم نے آپریشن کیا، 6 روایتیں ہیں ٹوٹل، اپنے ذہن میں رکھیے گا ناظرین، 6 روایتیں ہیں، انشاءاللہ 6 کا ہی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، کوئی بھی صحیح سند روایت نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیں بغیۃ الباحث، اس میں جب ہم جاتے ہیں اس کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 371، روایت یہ ہے، ملاحظہ فرمائیں، اس کی سند بھی دیکھ لیں۔ فرات بن صائب، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، میمون ابن مہران عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے جی، یہ عبداللہ ابن عمر سے، وہ ابن عباس سے تھی، عبداللہ ابن عمر سے، اس کے روات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ وقبر ابو بکر علی فاطمہ اربع، 4 تکبیریں کہیں جناب ابو بکر نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پر۔ اچھا جی، اب یہ روایت، اس روایت کا کیا سٹیٹس ہے، دوسری روایت میں کتنا دم خم ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہم چلتے ہیں اتحاف جناب بصیری کی کتاب، جب ہم اس میں جاتے ہیں، بارہ ہم اس کتاب سے مختلف حوالہ جات پیش کر چکے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وقبر ابو بکر علی فاطمہ اربع، اگلے پیج پہ جائیں، کیا کہتے ہیں جی، رواہ الحارث بسند ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ، بھائی جناب حارث جو ہیں وہ اس کو روایت کر رہے ہیں ضعیف سند کے ساتھ، لضعف فرات ابن صائب، کیوں، کیونکہ فرات ابن صائب جو ہے وہ ایک ضعیف راوی ہے، تو بس اس روایت کی سند کو بھی آپ کے ہی جناب بصیری صاحب نے، آپ کے علامہ صاحب نے کیا کہا ہے کہ سند ضعیف ہے۔ اب آ جائیں ابن حجر اسقلانی، آپ کہیں گے بھی بصیری کو ہم نہیں جانتے، ابن حجر اسقلانی اور اپنی کتاب المطالب العالیہ، اس کی 5ویں جلد، اس کے صفحہ نمبر 414 میں وہی روایت جناب فرات بن صائب کی عبداللہ بن عمر سے، خود کہتے ہیں ھذا اسناد ضعیف، یہ ملاحظہ فرمائیں جناب، ھذا اسناد ضعیف، اس روایت کی سند کیا ہے، ضعیف ہے۔ تو طاہر القادری صاحب ایسی ضعیف و من گھڑت روایات کے ساتھ تشیع کو آپ آ کر جو ہے وہ اس انداز سے شد و مد کے ساتھ بیان کریں۔ ملاحظہ فرمائیں المطالب العالیہ، پھر ابن حجر اسقلانی کی اس کتاب کے جو محقق ہیں، جو سلفی اور وہابی طبیعت کے ہیں، جو آپ سے بھی زیادہ شدید ہیں، عبدالعزیز شسری صاحب، وہ نیچے کیا کہتے ہیں اسی روایت کی، الحکم علیہ، کیا حکم لگاتے ہیں، الاسناد ضعیف جدا، بھائی تھوڑی بہتی بھی نہیں، بہت زیادہ اس روایت کی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس میں فرات بن صائب ہے وہ متروک ہے، حفص بن حمزہ ہے وہ مستور ہے، تو بہت شدید ضعیف روایت سے آپ کیا ہے طاہر القادری صاحب استدلال کر رہے ہیں۔ تو آپ کو کوئی صحیح سند، میں آپ کو شروع میں کہہ چکا ہوں ایک صحیح سند روایت پیش کریں، جو کہ آپ نہیں کر سکتے، جتنی مرضی آپ کوشش کریں آپ روایت پیش نہیں کر سکتے۔ ملاحظہ فرمائیں اگلی کتاب، ہم اس خود راوی کی بھی حالت آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، العلل والمعرفۃ الرجال امام احمد ابن حنبل کی، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو اس کے صفحہ نمبر 199 میں والفرات بن صائب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، قریب من محمد ابن زیاد، محمد ابن زیاد کا ہم آپ کو بتا چکے، روایتیں گھڑتا تھا، کہتے ہیں اس کی حالت بہت قریب ہے محمد بن زیاد طحان کے، فرات بن صائب بھی ایسا ہی ہے،
روایتیں گھڑتا ہے اور یہ کسی کام کا راوی نہیں ہے۔ تو یہ احمد ابن حنبل صاحب نے خود ایک مہر ثبت کر دی کس چیز پہ کہ آپ اس روایت سے کبھی بھی استدلال نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ملاحظہ فرمائیں امام نسائی کی کتاب الضعفاء والمتروکین، جب ہم اس میں جاتے ہیں تو یہاں پر حرف فے میں جائیں گے، باب الفا میں، فراد بن صائب متروک الحدیث، ایک متروک الحدیث راوی ہے۔ اس راوی کو ذرا بھی آپ کے خود علماء جرح و تعدیل نے گھاس نہیں ڈالی، تو پس آپ ایسے راویوں کی روایات سے تشیع کے اوپر استدلال نہیں کر سکتے، خود آپ اپنے ہاں بھی اس پہ کوئی مقدمہ قائم نہیں کر سکتے۔ ملاحظہ فرمائیں الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ ناصر الدین البانی صاحب کی، انہوں نے بھی کیا کہا ہے، وفرات ھذا متروک ایضا وقد قال فی الامام احمد، وہی جو ہم پیچھے بھی بیان کر چکے ہیں، ناصر الدین البانی صاحب نے بھی اس ایک روایت کی سند کے بارے میں یہی حکم بیان کیا ہے۔ تو پس یہاں سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ جن روایتوں کا سہارا لے رہے ہیں وہ روایتیں شدید ضعیف ہیں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم انہی طاہر القادری صاحب نے جو یہ ایک مقدمہ پیش کیا کہ جناب ابوبکر نے نماز پڑھی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، انشاءاللہ اس کا دوبارہ سے تفصیلی جواب دیں گے جو آج کی قسط میں رہ گیا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں اس کو تفصیل سے بیان کریں گے اور اس میں مکمل جو روایات ابھی ہم نے بیان نہیں کی ان کا آپریشن کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔